آپ کو عمران خان صاحب نے مذاکرات کے لیے مینڈیٹ دیا ہے، آپ کو، عمر ایوب صاحب کو اور شبلی فراز صاحب کو. اچھا، اس پہ آپ کی پارٹی کے اندر سے کوئی اختلافی آوازیں آتی ہیں. کوئی کہتا ہے جی مثلاً شہریار افریدی صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم آرمی چیف اور ڈی جی ISI سے مذاکرات کریں گے. علی محمد خان صاحب کہتے ہیں نہیں، مذاکرات جو ہے وہ سیاسی لوگوں سے ہونے چاہیے. تو عمران خان صاحب نے آپ کو بتایا کہ آپ نے مذاکرات کس سے کرنے ہیں اور کس ایجنڈے پہ کرنے ہیں؟ میری عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے آخری، اس میں کوئی اسپیسیفکلی اس پہ بات نہیں ہو سکی، کیونکہ اسی دن کی یہ بات تھی اور میں ٹریول کر رہا تھا، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا کہ ایسا کوئی دن کے ٹائم خان صاحب نے اعلان کیا. اسی دن ہی ملاقات ہوئی، تو جیمن لگے تھے، میں ٹریول کر کے آ رہا تھا. تو مذاکرات کے حوالے سے خان صاحب نے ہمیشہ خود بھی کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے، پاکستان کے لیے، ذات کے لیے نہیں، ڈیل نہیں، پاکستان کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہے. تو ابھی انشاءاللہ انہوں نے کہا ہے. تو چونکہ میں تو آفیشلی بھی اکثر میں انگیج ہوں تمام اداروں کے ساتھ بھی، تو جب بھی ایسا کوئی ماحول ہوگا اور بات چیت کا بھی ماحول ہم شروع کریں گے تو پھر خان صاحب سے مزید میں گائیڈ لائن لوں گا اس کے اوپر. تو باقی مذاکرات میں کوئی حل نہیں. اور جو باقی آپ کہہ رہے ہیں دو ڈفرینٹ ویوز ہیں، کس سے کرنے ہیں کس سے نہیں کرنے، تو وہ مجھے پتہ ہے. میں ایک ایسی آفیشیل پوزیشن پہ ہوں کہ مذاکرات کس سے کرنے ہیں اور کس کے ہاتھ میں گورنمنٹ ہے، کس کے ہاتھ میں، اور کون کرنے والا ہے اور کون ڈمیز ہیں، تو پھر میں انہی سے ہی کروں گا. وہ ارریلیونٹ لوگوں سے نہ مجھے بات کرنے کی ضرورت ہے اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کروں گا. اچھا، آپ جن لوگوں کو ارریلیونٹ کہہ رہے ہیں وہ ہیں تو سیاسی لوگ نا، لیکن جو تحریک انصاف کا جو ایک بیانیہ ہے کہ جی وہ آپ سیولین سپرمیسی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اگر آپ جو سیولین لوگ ہیں ان سے مذاکرات نہیں کریں گے اور کسی اور سے مذاکرات کریں گے تو آپ کا جو نیریٹو ہے اس کو دھچکا نہیں ملے گا. ایک تسلسل سے ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی جو پاکستان میں آج تک پریویل نہیں ہوئی، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی سیاسی لوگ، تو سیاسی لوگ جب تک سیاسی رہتے ہیں تو پھر سیاسی مذاکرات ان سے ہو سکتے ہیں. اب تو سیاسی لوگ سیاسی تو چھوڑ دیں، اب تو وہ کچھ اور ہی بن چکے ہیں. اب تو وہ ایسے کندھوں پہ سوار ہو چکے ہیں کہ ان کندھوں پہ بیٹھ کر وہ سیاست کیا کر رہے ہیں، وہ تو اشاروں پہ چل رہے ہیں. تو میرے خیال میں اشاروں پہ چلنے والے لوگ جن کے پاس پاور ہی نہ ہو اور جو ڈیسیجن لینے کے پوزیشن میں نہ ہو، تو ان سے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو جہاں کرنی ہے بات، جو اس پوزیشن میں ہے، تو مجھے پتہ ہے آفیشلی سارا کچھ نظام کے اندر کا حصہ ہوں میں اس وقت، تو مجھے پتہ ہے کن سے بات کرنی ہے اور کہاں بات ہونی چاہیے. تو پھر جب ہوگی تو وہیں ہوگی. تو ایجنڈا کیا ہوگا اس بات چیت کا؟ مقصد کیا ہوگا؟ مقصد عمران خان صاحب کو رہا کروانا ہے یا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو مستحکم کرنا ہے؟ پہلی جو اس میں چیز ہے وہ یہ ہے کہ آئین کی بالادستی، اس کے بعد پاکستان میں قانون کی بالادستی، اس کے بعد اپنے ادارے جو ہیں ان کا جو اپنا رول ہے اسی کے اندر رہ کے انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ادارے مضبوط ہونا، ہمیں ہمیشہ عمران خان صاحب نے بولا اداروں کی مضبوطی پاکستان کی مضبوطی ہے، لیکن اپنے رول میں رہ کر اسی میں ہی اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے، تمام سسٹم کو، تاکہ وہ ستون ہے سارے نا ایک اسٹیٹ کے. تو اس میں جو ہے مذاکرات اس لیول پہ ہوں گے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے اور پاکستان میں جو چیزیں ابھی تک ایک گیپ بننے کی وجہ سے پاکستان یہاں تک پہنچا ہے ان گیپس کو فل کرنا ہے. کوئی اس پہ ذاتی ایجنڈا ہے نہیں، اور خان صاحب کا ذاتی ایجنڈا ہے نہیں. خان صاحب نے ثابت کیا ہے. میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ کسی کی باتوں پہ یقین نہ کیا کریں، اس کے عمل کو دیکھا کریں، ماضی کو دیکھا کریں. ہم نے 2 گورنمنٹس گرا دی اپنی بہت پہلے. پنجاب اتنا بڑا صوبہ، KP اتنا مطلب ہے مضبوط صوبہ، کیونکہ ہم نے ثابت کیا کہ ہمیں حکومت نہیں نظام کو ٹھیک کرنا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے آئین توڑا اور الیکشن نہیں کرائے، تو ہم نے ثابت کیا ہوا ہے کہ ہماری جو مقصد ہے وہ نہ حکومت ہے نہ کرسی ہے، بلکہ ہمارا ایک جو نظریہ ہے، ایک ہماری تحریک ہے، ایک تبدیلی کی تحریک ہے، حقیقی آزادی کی تحریک ہے. تو جب تک وہ نہیں ہوتی اسٹیبلش، جب تک وہ امپلیمنٹ ہم نہیں کر سکتے، تب تک یہ کام چلتا رہے گا.